خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں اب یہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ غامی صاحب، ایک سوال سے آپ کی آج میں چاہتا ہوں توجہ، یہ فطرانہ یا صدقہ فطر، اس کے بارے میں مقصد بتا دیں۔ یہ روزوں کی تطہیر کے لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی یہی وجہ بیان کی، اور بڑی معقول بات ہے کہ آدمی روزوں میں غلطیاں بھی کرتا ہے، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، تو جس طریقے سے ہماری نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں لگا دی گئی ہیں، تو یہ روزے کے تزکیے کے لیے فطرانہ بھی ہم پر لازم کر دیا گیا ہے۔ اس سے مقصود یہ بھی ہے کہ عید کا موقع ہے، اس میں سب لوگوں کے اندر ایک خوشی منانے یا تفریح کرنے یا کچھ نہ کچھ نئے کپڑے پہننے، کچھ نئی چیزیں خریدنے کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، تو لوگ کنٹریبیوٹ کر لیں، یعنی میں نے، آپ نے، ہر ایک نے اپنی طرف سے کچھ ادا کر دیا ان لوگوں کو کہ جو اپنے طور پر یہ نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے اس کو ہر ایک پر عائد کر دیا گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی آپ یہ رقم ادا کر دیتے ہیں۔ اور جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، یہ در حقیقت ایک پورے دن کا کھانا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اندازہ کیا ہے کہ ایک پورا دن عید کا اگر کوئی آدمی کھانا کھائے گا تو ظاہر ہے کہ صبح کھائے گا، شام کھائے گا، جو زمانے کا تھا، تو اس میں 2 وقت کا کھانا یہ کتنا ایک ہونا چاہیے، تو اس کا لحاظ کر کے آپ نے یہ کہا کہ کھجوریں یا جو یا گندم، جو چیز بھی آپ کھاتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے دے دیں، تو یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یعنی اس میں عملاً یہ ہوگا کہ جو صاحب خانہ ہے یا سربراہ گھر کا، خاندان کا، وہ اپنی جانب سے جتنے لوگ اس گھر کے ممبرز ہیں اور ان میں اس کے ملازم بھی شامل ہیں، ان سب کی جانب سے کچھ وہ ادائیگی کرے گا کچھ غریب لوگوں کو، تاکہ وہ عید کی خوشی منا سکیں، عید کی خوشی منا سکیں، لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکیں، اور خود اس کے لیے بھی یہ تطہیر تزکیے کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ یہ زکوٰۃ ہی ہے، اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ یعنی اصلاً جس طریقے سے زکوٰۃ ہمارے مال کو پاکیزہ بناتی ہے اور ہمارے اندر پاکیزگی پیدا کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کی راہ میں ایک انفاق ہے۔ آپ عید منانے جا رہے ہیں، آپ ایک تقریب کی خوشیوں میں اپنے اوپر خرچ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو آپ دوسرے بھائیوں کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں، اس کے ساتھ شریک کر لیں۔ اور آپ نے جیسے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک طرح کا کفارہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے آثار سے کہ یہ اس کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں دونوں پہلو ہوتے ہیں نا، یعنی وہ آپ کے مال کو بھی پاکیزہ بناتی ہے، آپ کی بھی تطہیر کرتی ہے، اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حق کفارہ بن جاتی ہے، لیکن وہ غلطیاں اور کوتاہیاں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہوتی ہیں، بندوں کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ تلافی کی جائے، یعنی بندوں کے معاملے میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے توبہ کر لی، آپ نے کچھ خرچ کر دیا، تو آپ نے کسی کو قتل کیا ہے تو معاف ہو جائے گا، آپ نے ملاوٹ کی تو معاف ہو جائے گا، پیسے کھائیں وہ آپ کو واپس کرنے پڑیں گے، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اس کی تلافی کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ناہیدہ نور بات کر رہی ہوں لسویلا سے۔ جی فرمائیے۔ مجھے گامزی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے جی کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جی کرامت کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ لوگ اصحاب کہف کے واقعے سے جی کرامت پر استدلال کرتے ہیں، یہ معجزہ تھا یا کرامت؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے سوال سماعت فرمایا۔ جی میں کسی حد تک جہاں تک کرامت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کرامت ہمارے ہاں یہ کیا ہے لوگوں نے کہ جو معجزات ہیں ان کو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ خاص کر لیا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی طرح اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن حدیث میں بیان ہوا تھا، یہ طریقہ ہمارے ہاں ایک روایت کی حیثیت سے لوگوں نے اختیار کر لیا، اور عام طور پر لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے معجزات چونکہ انبیاء علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک لفظ تھا ہمارے ہاں۔ قرآن مجید نے تو معجزے کا لفظ بھی اختیار نہیں کیا، قرآن مجید میں اس کے لیے بھی آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، نشانی کے معنی میں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا اس چیز کی نشانی ہے، اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں آپ کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں۔ اسی وجہ سے قرآن کی آیات کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ بعض صالحین سے بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جو خارق عادت ہوتے ہیں، یعنی عام معمول سے ہٹ کے ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کے لیے کیا لفظ ہونا چاہیے، تو کرامت کا لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ اس کی نہ قرآن مجید میں کوئی بنیاد ہے نہ حدیث میں کوئی بنیاد ہے۔ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا اپنا فعل ہے، یعنی ان کا اپنا کوئی فعل نہیں ہے، ان کے ذریعے سے بھی یہ نہیں ہوا۔ اللہ کے کچھ بندے تھے کہ جن کو توحید پر ایمان کی وجہ سے ستایا جانے لگا، وہ اپنی بستی کو اپنی جان بچانے کے لیے چھوڑ کر نکلے، اللہ نے ان کو ایک نشانی بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے لیے ان کو سلا دیا، پھر اٹھایا
اور ان کے ذریعے سے قیامت پر گویا ایک گواہی قائم کر دی۔ یہ طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کا مختلف امتوں میں رہا ہے، یعنی غیر معمولی اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو متنبع کیا جائے کہ ایک دن تمہیں خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔ جیسے قرآن نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انفس و آفاق میں بعض غیر معمولی نشانیاں دکھاتے ہیں، جس کی ایک مثال شق قمر کا واقعہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ تو یہ اس نوعیت کا معاملہ ہے، یہ ایک واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، نہ کہ کوئی معجزہ یا کرامت تھی جو ان سے صادر ہوا یا ان کے ہاتھ سے نمودار ہوا۔ ٹھیک ہے عام صاحب، ایک ای میل کے ذریعے سوال ہمارے پاس ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ بچوں کے سلسلے میں روزے کی فرضیت کا کیا حکم ہے اور ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، روزہ تو فرض ہوگا جب عاقل و بالغ ہو جائے گا آدمی، یعنی جب تک آدمی سن رشد کو نہیں پہنچتا، چیزوں کا فہم اس کو حاصل نہیں ہو جاتا، جسمانی بلوغ اس کو حاصل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک عبادات ذمہ داریاں اس پر نہیں آتی۔ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دی ہے اور یہ عقل عام کا بھی تقاضا ہے۔ رفع القلم کے الفاظ کہہ کے آپ نے بتا دیا کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا، جب تک سویا ہوا اٹھ نہیں جاتا، اگر کسی آدمی پر کوئی کشی طاری ہے اور وہ اس سے نکل نہیں آتا، اس وقت تک اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ یعنی ذمہ داری کا تعلق عقل اور شعور سے ہے، آدمی اس وقت مکلف بنتا ہے جب وہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے اصول کی بات۔ اب ظاہر ہے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آدمی کو کچھ تھوڑی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، عادت بھی ڈالنی پڑتی ہے۔ آپ شروع میں کسی کو کہیں کہ تم بھوکو رہو گے تو یہ آسان نہیں ہوتا، تو بچوں کو اس کا عادی کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، جیسے ہم نماز کی طرف ان کو توجہ دلاتے ہیں، جیسے دوسری بہت سی چیزیں ان کو سکھاتے ہیں، اسی طرح روزہ رکھنا بھی سکھاتے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنا سکھانا ہے اصل میں، جو بچوں کو عام طور پر 6-7 سال کی عمر میں والدین کچھ نہ کچھ ترغیب، اس کی کوئی خاص عمر نہیں بیان ہوئی، اس کی کوئی عمر نہیں بیان ہوئی، فرض تو اسی وقت ہوگا۔ فرض وہ ماں باپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچے کی سکت کتنی ہے، بچہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے، اب کچھ سمجھتا بھی ہے، اب رکھ بھی لے گا، نبھا بھی لے گا، تو اس وقت اس کو شروع کرا دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جناب، میں ڈاکٹر منصور بات کر رہا ہوں چچاونی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اپنی آواز ذرا ٹی وی کی آہستہ کر دیجیے پلیز پہلے۔ گاندھی صاحب جی فرمائیے، وہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ السلام اپنے ٹی وی کی آواز پلیز آہستہ کر دیجیے۔ اور اس کے ذریعے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس سے ہم اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کے بعد 1.5-2 لاکھ جہیز کے لیے ہے، وہ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتی ہے، شادی ابھی لیٹ ہے، وہ بینک میں اپنے رقم رکھ کے اور اس کے ذریعے جو منافع حاصل ہو اس سے آگے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، تھوڑا سا انتظار کیجیے، وقفے کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیں۔